أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق اللہ العظیم. 22ویں پارے میں سورہ احزاب کی آیات 31 سے 37 تک تلاوت کی گئی. ترجمہ ہے: اے ایمان والو، اللہ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہا کرو. وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے. اور اللہ ایمان والوں پر رحم کرنے والا ہے. اور جس روز وہ اللہ سے ملیں گے تو ان کا تحفہ سلام ہوگا، اور اللہ نے ان کے لیے عمدہ صلہ تیار کر رکھا ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ ہم نے تم کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور سب کو اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور روشن چراغ بنایا ہے. اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے. یہ بڑی اہم آیات ہیں سورہ احزاب کی، جس میں اہل ایمان کو سب سے پہلے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ تعالی تمام مخلوقات کا خالق و مالک ہے، اور اسی نے سب کو وجود بخشا ہے. اس نے عدم سے وجود میں لایا ہے. عدم کہتے ہیں جو کچھ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کی قدرت غیر معمولی ہے. دنیا میں بھی انسان بہت ساری چیزیں بناتا ہے، لیکن انسان کے بنانے میں اور اللہ کے بنانے میں بہت بڑا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی وجود بخشا، وہ چیز بالکل تھی نہیں، اس کا ذکر بھی نہیں تھا، اور یہ کہ اس کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا، را میٹیریل بھی نہیں تھا. بندوں کے بنانے میں اور خدا کے بنانے میں فرق یہ ہے کہ خدا بغیر کسی را میٹیریل کے کچھ بھی بنا سکتا ہے. انسان جو چیزیں بناتا ہے اس کے لیے را میٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے. انسان کو اگر یہ زعم ہے کہ اس نے آج کے زمانے میں روبوٹ بنا لیا ہے، تو روبوٹ کے لیے اس کو بہت ساری ٹیکنالوجی کی اور کئی لوگوں کی کئی قسم کے اصول و ضوابط کو استعمال کرنے اور اس کو قابو میں رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. پھر
مادی کئی چیزیں اس کو درکار ہوتی ہیں، منرلز اس کو ہونے پڑتے ہیں، کیمیکلز اس کو ہونے پڑتے ہیں، مینوفیکچرنگ انڈسٹری کا وہ محتاج ہوتا ہے، انجینئرز کا، سائنٹسٹوں کا، ڈسکوریز کا، انوینشنز کا وہ محتاج ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کے مراحل سے گزر کے وہ جب تک کہ اس کو مادہ نہ ملے، میٹیریل نہ ملے، وہ کچھ بنا نہیں سکتا۔ لیکن اللہ کی قدرت اس سے وراء الورا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے ہیں، آسمان بنانے کے لیے کوئی میٹیریل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی میٹیریل کے آسمان کو وجود بخش دیا، چاند کو، ستاروں کو، انسانوں کو، اور یہ ساری مخلوقات جو اس نے پیدا کی بغیر کسی میٹیریل کے اس نے اپنے حکم کن سے سب کچھ پیدا کر دیا۔ تو یہ ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ انسان کو جو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کی ذات اس بات کا حق رکھتی ہے کہ اس کو کثرت سے یاد کیا جائے۔ دنیا میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، اچھا سلوک، آپ ہمارے پاس آئے، ہم آپ کے پاس آئے، آپ نے ہم کو کھلایا پلایا، ہم نے آپ کو کھلایا پلایا، کچھ تحفے تحائف دیے، خوش اسلوبی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئے، محبت کا مظاہرہ کیا، گلے لگایا، مصافحہ کیا، دعائیں دیں، تو پھر ہم اور آپ ایک دوسرے کو آپس میں یاد کرتے ہیں کہ بھئی آپ ہم کو دعوت دیے تھے، بلائے تھے، آپ نے ہمارے ساتھ یہ اچھا سلوک کیا ہے۔ اسی طرح رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، غیر معمولی ہمارے محسن ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، سرپرست ہوتے ہیں، بچپن سے پال پوس کے بڑا کرتے ہیں والدین، تو ان کے احسانات اتنے ہوتے ہیں کہ آدمی ان کو بھلا ہی نہیں سکتا۔ جس طرح یہ آپس کے تعلقات ایک دوسرے کو یاد کرنے کے لیے آدمی کو مجبور کرتے ہیں، اسی طرح انسان کو یہ بھی یاد کرنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں جو انسان کو ملی ہیں، یہ زندگی، اس کے اندر اس کو نعمتیں، یہ ہاتھ اور پیر کی سلامتی، اور پھر اس کے بعد زندگی کی ساری ضروریات جو اس کو ملی ہیں وہ اس کے رب نے اس کو بخشی ہے۔ موت اور حیات کا وہ مالک ہے، تو اس کو کیسے بلایا جا سکتا ہے؟ کثرت سے اس کو یاد کیا جائے، صبح و شام اس کا ذکر کیا جائے۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صبح اٹھو تو اللہ کو یاد کرو، چلو پھرو تو اللہ کو یاد کرو، اٹھو بیٹھو تو اللہ کو یاد کرو، اپنی کروٹوں کو بدلو تو اللہ کو یاد کرو، سو تو اللہ کو یاد کرو، کھاؤ پیو تو اللہ کو یاد کرو، ضروریات سے فارغ ہو تو اللہ کو یاد کرو۔ اتنا اللہ کو یاد کرو کہ کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے آدمی غافل نہ ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کے لیے دعائیں بتلائی۔ رات میں سو جاتے ہیں تو نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، مال ہے، دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، جائیداد ہے، بے حساب نعمتیں ان کے پاس ہیں، لیکن فکریں اتنی لگی ہوئی ہیں کہ نیند کی گولیاں کھا کے ایئر کنڈیشن روم میں ویل فرنشڈ بستر کے اوپر وہ نیند کے لیے تڑپتے رہتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو نیند کا آنا بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اطمینان اور سکون انسان کو جو میسر ہوتا ہے وہ اللہ کی نعمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کو یاد کرو، اور یہ بھی یاد کرو کہ نیند جو ہے وہ صرف نیند نہیں ہے بلکہ موت کی ایک یاد ہے، موت کی ایک بہن ہے۔ جیسے انسان مر جاتا ہے تو سارے اعضاء اس کے ختم ہو جاتے ہیں، حرکات و سکنات، اور اس کا فنکشن ختم ہو جاتا ہے۔ نیند میں بھی بڑی حد تک کے آدمی کے حرکات و سکنات ختم ہو جاتے ہیں۔ آنکھ ہے دیکھ نہیں سکتی، کان ہے سن نہیں سکتا، ہاتھ پر ہے اپنی مرضی سے ہلا نہیں سکتا، ایسا پڑا ہے مردے کے جیسا، صرف سانس چل رہی ہے، اعضاء رئیسہ کام کر رہے ہیں لیکن ہاتھ پیر آنکھ کان ناک سب بند ہے۔ تو ایک حد تک کہ آدمی مر چکا ہے، اور اسی حالت میں اگر اس کی روح پرواز ہو جائے تو کون ہے اللہ کے سوا جو اس کی روح واپس لا سکے؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی کہ سوتے وقت یہ دعا پڑھو، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں آپ کے نام سے مرتا ہوں اور آپ کے نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ صبح اٹھو تو یہی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ کا شکر ہے، وہ بہت قابل تعریف ہے کہ اس نے ہم کو زندگی عطا کر دی بعد اس کے کہ ہم مر چکے تھے۔
اور ہم کو پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ ضروریات کے لیے جاؤ تو بیت الخلاء جو گندگیوں کا مجموعہ ہوتا ہے وہاں پر شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے، اس لیے پناہ مانگ لیا کرو اللہ کی شیاطین سے۔ کہو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیاطین چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ان کی گندگیوں سے، تو آدمی ہر قسم کی بلایات سے مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ پھر جب ضرورت سے فارغ ہو تو دعا پڑھو، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمارے جسم سے اور ہم سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا اور ہم کو عافیت اور سکون اور اطمینان عطا فرما۔ ہر موقع کی جو دعائیں ہیں، اگر آدمی کھاتے وقت کی دعا، ضرورت کو جاتے وقت کی دعا، گھر سے باہر جاتے وقت کی دعا، سواری پر بیٹھتے وقت کی دعا، رات میں سوتے وقت کی دعا، صبح اٹھتے وقت کی دعا، نئی چیزوں کو استعمال کرتے وقت کی دعا، اور اگر دعائیں یاد نہیں ہیں تو کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہر کام کا آغاز کرے تو وہ دائم الذکر میں شمار ہوگا، ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والوں میں اس کا شمار ہوگا۔ یہ تو روزمرہ کی اور ہر کام کرنے کی دعائیں ہیں اور اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو نمازوں کا، زکوٰۃ کا، حج کا اور عبادتوں کا جو سسٹم رکھا ہے، ان سب میں بھی اللہ کی یاد ہے۔ اذان کا ایک باضابطہ نظام قائم کر دیا گیا اسلام کے اندر کہ صبح شام 5 مرتبہ اذان دی جائے، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، چاہے نہ چاہے لوگوں کے کانوں میں اللہ کی بڑائی اور کبریائی داخل ہوتی رہے اور لوگ اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ پھر کلمہ ان کو بار بار سکھایا گیا، بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان اور اقامت دینے کی تعلیم دی گئی کہ اس کو پیدا ہوتے ہی اللہ کا ذکر اس کے کان میں کر دیا جائے، اور کان کے ذریعے سے دل کے اندر وہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ آدمی دنیا میں آیا ہے اور آتے ہی اس کے کان میں اللہ کی بڑائی کی ندا لگا دی گئی ہے، اذان دے دی گئی۔ تو اس طرح سے غور کیا جائے تو ہر موقع پر اللہ کی یاد۔ خوشی کا موقع ہے، شادی کر رہے ہیں آپ، لوگ شادی کرتے ہیں تو عیش عشرت کے ایسے سامان فراہم کرتے ہیں کہ اپنے خالق و مالک کو بھول جاتے ہیں، غربا کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن اسلام نے شادی کے موقع پر جو خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منتخب آیت، ایک ایک آیت کے اندر اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ خوشی کا موقع ہے تو اپنے آپ میں سے نکل جانے کا نہیں، بلکہ اللہ سے ڈر کے ایجاب و قبول کیا جائے، اللہ سے ڈر کے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اللہ سے ڈر کے ایک ایک قدم اٹھایا جائے۔ اللہ کی یاد اتنی ڈالی گئی ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کے زندہ رہ نہیں سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا۔ تسبیح کہتے ہیں اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وزینۃ عرشہ ورضاء نفسہ ومداد کلماتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کو جتنا اچھی طرح سے جانتے پہچانتے تھے اتنا تو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات اللہ کی تسبیح میں ارشاد فرمائے، ایک سے بڑھ کر ایک کلمہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ وبحمدہ، 2 کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، بولنے میں بڑے آسان ہیں اور اللہ کی ترازو میں بہت بھاری اور وزندار ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنی آسان باتیں ہیں، لیکن انسان اگر اس کو یاد کرے، اس کو اپنے زبان پر جاری کرے تو پھر وہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہے گا۔ اور جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ اللہ بھی بندوں کو یاد کرتے ہیں۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، جو حکم دیا گیا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں بھی تم کو یاد کرتا ہوں۔ اللہ اگر ہم کو یاد کرتے ہیں تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ کوئی اگر یہ کہہ دے آ کر کسی سے کہ بھائی وزیر اعظم آپ کو یاد کر رہے تھے، آفیسر، مینیجر، باس، ڈی ایم، پی ایم، سی ایم، مینیجر آپ کو یاد فرما رہے تھے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں دیکھو میں بھی کتنا، میرا بھی کتنا پہنچ ہے، میری بھی، لوگ مجھے یاد کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ میرے کو یاد کرتے ہیں۔ تو دنیا کا ایک انسان جس کے پاس تھوڑا بہت اقتدار ہوتا ہے وہ یاد کرتا ہے تو لوگ اس کے اوپر بڑا زام کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میں بھی تم کو یاد کرتا ہوں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی تنہائی میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ کوئی بندہ میرا ذکر اگر مجمع کے سامنے لوگوں کے درمیان میں کرتا ہے تو میں ان سے بہتر مخلوق کے سامنے ان کا ذکر کرتا ہوں۔ یعنی فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ہمارا نام لے کے ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو میرا فلاں بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ اور اللہ کی یاد کی کتنی فضیلتیں حدیث کے اندر آئی۔ مشہور حدیث تو آپ نے سنی ہوگی کہ جہاں کہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے لوگ دور دراز سے آ کر مل بیٹھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے جو ایسی مجالس کو ڈھونڈتی رہتی ہے، اور وہ دیکھتی ہے کہ کسی جگہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ فرشتے بھی وہاں آ کر مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر دوسرے سارے فرشتوں کو بلاتے ہیں، یہاں آؤ یہاں آؤ یہاں آؤ۔ اتنے فرشتوں کا مجمع جمع ہوتا ہے کہ زمین سے آسمان تک ان کا مجمع لگ جاتا ہے۔ پھر جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے تو فرشتے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو فرشتوں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ ہم آپ کے ایسے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں جو آپ کو بہت یاد کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں اچھا میرے بندے مجھے یاد کر رہے تھے، کیا مانگتے تھے میرے بندے مجھ سے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ آپ سے وہ لوگ جنت کے طلبگار تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کس چیز سے وہ پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی علو شان کی قسم کھا کے فرشتوں کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ وہ محفل میں ایک ایسا بھی آدمی تھا جو خاص اس محفل میں نہیں آیا تھا بلکہ وہ چلتے چلتے بیٹھ گیا تھا، ایسے جا رہا تھا کسی کام سے، اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے اللہ کو یاد کر تو ایسے ہی بیٹھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا، اس کو بھی معاف کر دیا، اس لیے کہ میری یاد اور میرے ذکر کی محفل ایسی ہے کہ اس میں بیٹھنے والا کوئی آدمی خالی نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ کا ذکر اتنی بڑی چیز ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر اپنی یاد دلائی کہ اللہ کو یاد کرو۔ بہرحال ان آیات کی روشنی میں ہم کو چاہیے کہ ہم بھی کوشش کریں کہ جو مسنون دعائیں اپنے اپنے موقع پر ہیں وہ یاد کریں اور اس کا ورد کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ورد ہم کو کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی کام کریں تو اس کے پہلے ہم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ کسی سے وعدہ کریں تو انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ کوئی اچھی چیز نظر آئے ماشاءاللہ کہنے کی عادت ڈالنا چاہیے، اور کسی کی تعریف کرنا ہے سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ یہ احکام ہم کو دیے گئے ہیں تو آدمی ہمیشہ اللہ کی یاد میں مصروف ہو سکتا ہے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی تو ہے جس نے تم پر رحمت بھیجی ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں لے آئے۔ من الظلمات الی النور، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو وجود بخشا، سلامتی عطا کی، زندگی گزارنے کے لیے ساری ضروریات مہیا کی۔ پھر انسان کے اندر جو کمزوری ہے اس سے اللہ واقف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو فرشتوں کے درمیان میں گھیر کر رکھ دیا کہ یہ فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں اور ہم کو سیدھا راستہ دکھلاتے رہتے ہیں۔ ہم اگر بھٹکنے کی کوشش کرتے ہیں تو فرشتے ہم کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ راستہ غلط ہے، اور پھر ہم کو سیدھے راستے کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔ من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ روشنیوں کی طرف لانے کے لیے فرشتوں کو مقرر کر کے رکھیں۔ اور پھر وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے مومن کے ساتھ بڑے رحیم، بڑے شفیق، بڑے کرم کرنے والے۔ تحیتہم یوم یلقونہ السلام، انسان کا آخری جو منزل ہوگی انسان کی وہ اللہ سے ملاقات کی۔ یہ سارا زندگی کا سفر ختم کر کے بندہ اپنے رب کے پاس ہی جانے والا ہے، اور جب بندہ مومن نیک اور صالح ہوتا ہے، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اپنے ایمان کی پونجی، ایمان کا سرمایہ، ایمان کی دولت بحفاظت دنیا سے لے کر وہ رخصت ہو جاتا ہے، تو اللہ سے جب اس کی ملاقات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جب بندے کی ملاقات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے تو
اس کے لیے سلام مقرر کیا جاتا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ایسے نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عمدہ ترین اجر مقرر کر رکھا ہے۔ یہاں تک تو اللہ کا ذکر، اس کی فضیلت، بندے مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت کا ذکر تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اوصاف یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت ایسی ہے کہ ہر لفظ کے اوپر ایک مستقل عنوان بنا کر مضامین لکھے جا سکتے ہیں، تقاریر کی جا سکتی ہیں، بہت کچھ اس بارے میں کہا جا سکتا ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے، اور اسی کو مشہور آیت میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور یہاں پر الگ الگ عنوان بیان کیے ہیں۔ شاہدن یعنی گواہی دینے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے لیے گواہ بن کر پیش ہوں گے، اور پچھلے تمام پیغمبروں اور ان کی امت کے لیے بھی آپ کو گواہ بنایا جائے گا، تو آپ گواہ بنا کر بھیجے گئے۔ وہ مبشرن، اور جو لوگ نیک ہیں، ایمان لائے، عمل صالح انہوں نے اختیار کیا، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں سنانے والا۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے رہ گئے، ایمان نہیں لائے، کفر کی روش انہوں نے اختیار کی، تو اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے، اس لیے ان کو ڈرانے والا بھی آپ کو بنا کر بھیجا گیا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور آپ کو اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ایک روشن چراغ بنا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو روانہ فرمایا ہے۔ یہ ایسے اوصاف ہیں جو بڑے خاص اوصاف ہیں، اس کی بڑی تشریحات مفسرین نے فرمائی ہیں، اور یہ فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجم منیر کیوں کہا گیا، ایک روشن چراغ کیوں کہا گیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام کی روشنی اور اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آئے، وہ آپ نے صحابہ کرام کو عنایت فرمائی، آپ صحابہ کرام کے لیے ہدایت بنے، پھر صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، اور اب یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے۔ جیسے ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اہم اور بنیادی چراغ کی طرح سے ہیں کہ جس کی روشنی سے تمام صحابہ کرام مستفید ہوئے، پھر اس کے بعد یہ امت کے اندر یہ چراغوں کے جلانے کا اور ایمان کی روشنی کو پھیلانے کا جو سلسلہ ہے قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور بھی بہت ساری وہ جو توضیحات مفسرین نے فرمائی ہیں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر بہت بڑا فضل ہونے والا ہے۔ یہ چند آیات جو میں نے پڑھی ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے مطابق کچھ تشریح بیان کی گئی ہے۔ اللہ کا کلام تو بہت وسیع ہے، اور اللہ کے کلام کا کوئی حق ادا کر نہیں سکتا۔ حسب توفیق ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے سمجھنے کی اپنی بساط کے مطابق کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ پڑھا اور سنا گیا ہے اس کو خوب اچھی طرح سمجھنے، اس پر پختہ ایمان رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔